بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء کی یہ ابتدائی آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بے شمار احکامات بیان فرمائے اور ہر حکم کے اندر فقہاء اکرام رحمہ اللہ نے اس کی ذیلی مسائل اور تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ اجمالی احکامات در حقیقت ایک انسان کو تعارف پیش کرنے کے لیے ہیں تاکہ انسان ان مسائل کو سمجھے اور اس کے بعد اپنے ضرورت کے پیش آنے پر جو حقیقی مسئلہ اس کو درپیش ہے اس میں ان احکامات سے متعلق مطالعہ کر کے اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے اپنی صورت مسئلہ کو سامنے رکھ کر رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت نازل فرمائی ہے جس میں تقوی کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، رشتہ داروں کی حق تلفی سے ڈرو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا اور زوجین کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو تم دونوں ایجاب اور قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے رشتے کو جوڑتے ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ نے جن حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ان حقوق کی ادائیگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی سے اور پس و پیش سے کام نہ لو۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں جیسا کہ عرض کیا کہ بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان مسائل میں جو ابتداءً اللہ رب العزت نے مسائل بیان فرمائے ان میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے زیر کفالت یتیم بچے ہوں اور ان کی ملکیت میں ان کے ورثاء کی طرف سے مورثین کی طرف سے چھوڑا گیا مال بھی موجود ہو تو سرپرست کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت میں اور اس کے خرچ میں انتہائی احتیاط سے کام لے اور کسی بھی قسم کی ایسی بے احتیاطی سے اجتناب کرے جس میں ان کے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا وہ مال ان بچوں کے علاوہ کسی اور مصرف میں خرچ ہو رہا ہو۔ چنانچہ وہ سورۃ البقرہ میں بھی اس سے متعلق بات بیان فرمائی گئی کہ جب بھی اس مال کو ملانا ہو، ملا کر مثال کے طور پر یتیم بچے بھی زیر کفالت ہیں اور سرپرست کے پاس اپنا اتنا مال نہیں ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے کے اخراجات اپنے پاس سے پورے کر سکے، تو لہٰذا اگر اس کو ان بچوں کے مال میں سے کچھ آٹا یا کچھ دال یا کچھ ایسی چیزیں لینی ہیں اور الگ سے پکانے کے بجائے وہ اپنے گھر کے سامان میں بھی ملا رہا ہے اور ملا کر کھانا پکا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے عرف کے ساتھ اور اس پیمانے کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے کہ جس پیمانے کو اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے روز جواب دہ ہو۔ تو لہٰذا جس طریقے سے انسان خیرخواہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اگر الگ کھانا پکائیں گے تو زیادہ خرچ ہوگا اور ملا کر کھانا پکائیں گے تو کم خرچ ہوگا، محنت بھی کم لگے گی، تو لہٰذا عرف کے ساتھ معروف طریقے سے خیرخواہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی اجازت مرحمت فرمائی گئی اور ان کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور اس کو ایسے طریقے سے رکھنے سے منع فرمایا گیا جس سے میں اس مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس کو کسی محفوظ اور معتدل انداز میں تجارت میں بھی لگایا جا سکتا ہے، اور جب وہ بچے بالغ ہو جائیں اور دانش مندی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کے اوپر ان کی سمجھداری کے بعد مزید اس کے اوپر قابض رہ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ہر مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، البتہ اگر اس کو اس بات کا خوف ہو
کہ وہ اپنی 4 बीवियों के दरमियान में अदल का रास्ता इख्तियार नहीं कर पाएगा, तो एक ही निकाह के ऊपर इक्तिफा करना चाहिए, ताकि उसके हुकूक अदा किए जा सकें और अदल के साथ इंसान मियाँ बीवी और ज़ौजैन आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा कर सकें। कुरान करीम की इन्हीं आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के मसाइल बयान फरमाए और तमाम जो रिश्ते हैं, महारिम हैं और जो रिश्ते हैं, उनके किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद दूसरे के माल में उसका कितना हिस्सा है, वो हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन फरमा दिया। चुनांचे कुछ हिस्से मुतय्यन फरमा दिए गए जिनको ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बीवी का हिस्सा मुतय्यन है, शौहर का इंतकाल हो तो बीवी का हिस्सा मुतय्यन है, बीवी का इंतकाल हो तो शौहर का हिस्सा मुतय्यन है। इसी तरीके से जो जो भी इसके अलावा जो औलाद हैं और वालिदैन हैं, वो बाज़ सूरतों में उनके जो हिस्से मुतय्यन होते हैं और बाज़ हिस्से में वो असबात होते हैं, यानी जो भी माल बचता है वो उनको मिलता है। चुनांचे उसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो ये हैं कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो, उसके बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, तो जिनके हिस्से मुतय्यन हैं, उनके मुतय्यन हिस्से देने के बाद यानी बीवी का और वालिदैन का हिस्सा देने के बाद, जो भी माल बचेगा वो बेटों में और बेटियों में 1 और 2 के तनासुब से तक़सीम होगा। यानी 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा और बेटों को ज़्यादा हिस्सा देने की जो हिकमत है वो जो कि बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि चूँकि उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके ज़िम्मे कफ़ालत और ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, तो लिहाज़ा इस ज़िम्मेदारियों की ज़्यादा होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हिस्सा भी ज़्यादा मुतय्यन फरमाया है। इसी तरीके से अगर किसी की कोई भी औलाद ना हो, सिर्फ़ बेटियाँ ही बेटियाँ हों, तो उनको एक बेटी हो तो उसको आधा हिस्सा मिले आधा माल उसके लिए है और अगर 1 से ज़ायद बेटियाँ हों, तो 2 तिहाई माल बेटियों को मिलेगा और अगर किसी की औलाद बिल्कुल ना हो, तो फिर भाई-बहनों में हिस्सा तक़सीम होगा और भाई-बहनों में भी जो तनासुब है वो इसी तरीके से है कि भाइयों को जो हिस्सा मिलेगा, वो बहनों से ज़्यादा मिलेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं और इन तमाम मसाइल को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इन आयात में, इन मीरास के इन मसाइल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। इन मसाइल को समझना चाहिए, मुताला करना चाहिए और मुताला करने के बाद इनके जो मुताला करने के बाद उसमें अपना जो मुतल्लिक़ा मसअला है, उसका हल तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मसाइल को समझने की और उसके मुताबिक अपने अमल को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इसी तरीके से कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महारिम के मसाइल को बयान फ़रमाया है और ये उसूल बयान फ़रमा दिए कि किन रिश्त कौन चुनांचे ये अहकामात बयान फरमा दिए गए कि कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनसे निकाह करने की इजाज़त है और कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनसे निकाह करना ममनू है। तो लिहाज़ा ये तमाम रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महारिम के रिश्ते बयान फरमा दिए ताकि ये बात वाज़ेह हो किन रिश्तों में इंसान निकाह कर सकता है और किन रिश्तों में निकाह करने की इजाज़त है और उनसे हमेशा-हमेशा के लिए निकाह हराम है। इसी तरीके से कुरान करीम की इन सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहम बात बयान फरमाई है, जो कि अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती है और इस बात की तरग़ीब देती है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो हराम से अपने आप को बचाए, गुनाहों से अपने आप को बचाए। मैं कुरान करीम की इन आयात का तर्जुमा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ए ईमान वालों, तुम एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम, इल्ला ये कि तुम लोगों ने आपस में बाहमी रज़ामंदी से कोई तिजारती मामला कर लिया हो तो एक दूसरे का माल ले सकते हो। तो बगैर बाहमी रज़ामंदी से की जाने वाली किसी तिजारत के बगैर किसी भी शख्स के लिए दूसरे का माल लेना ये दुरुस्त नहीं है। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और आपस में कत्ल न करो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा, और जो शख्स ज़्यादती और ज़ुल्म के तौर पर ऐसा करेगा, फसौफ नुस्लीहि नारा, तो हम उसको आग में दाखिल करेंगे। व कान ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा, और ये बात अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है, उन कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाओगे,
चुनाचे अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम इन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है, जिनसे तुम्हें मना करार दे, जिनकी ममानात अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारी छोटी बुराइयों का, सगीरा गुनाहों का कफ्फारा कर देंगे, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें एक बाइज्जत जगह पर दाखिल करेंगे। तो कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नसीहत बयान फरमाई है कि इंसान को हमेशा इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हमसे कोई कबीरा गुनाह सरज़द ना हो, कोई बड़ी गलती सरज़द ना हो, और जब इंसान इस बात का एहतिमाम करता है, तो वो छोटी-छोटी कोताहियाँ, गलतियाँ जो इंसान की कभी नादानी में, नादानिस्तगी में और इल्म के बगैर जो गलतियाँ सरज़द हो जाती हैं, अल्लाह ताला ने इस बात का वादा फरमा दिया है कि उन तमाम गलतियों का अल्लाह ताला कफ़ारा फरमा देंगे। तो जो गुनाह कबीरा से बचने का एहतिमाम लाज़िम है, और जो गुनाह कबीरा हैं वो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते, या अगर कभी कोई हक़ तलफ़ी किसी की हो गई हो तो उसका हक़ पहुँचाए बगैर माफ़ नहीं होते। तो लिहाज़ा हम सबको इस बात की तमाम अमाल में फ़िक्र करनी चाहिए, हमेशा अपना मुहासबा और मुराक़बा करना चाहिए कि कोई कबीरा गुनाह तो सरज़द नहीं हो रहा। कबीरा गुनाह बहुत सारे हैं, कुछ दिल के कबीरा गुनाह हैं, जैसे हसद है, और इसी तरीके से बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, ये तमाम कबाइर हैं। अपने दिल को इनसे पाक रखना लाज़िम और ज़रूरी है, हराम है, ये तमाम गुनाह हराम हैं, इनसे अपने आप को बचाना लाज़िम है। इसी तरीके से कुछ कबीरा गुनाह ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, जैसे ग़ीबत है, झूठ है, दूसरे का माल हड़प कर लेना, और इसी तरीके से दूसरों की हक़ तलफ़ी करना, वादा खिलाफ़ी करना और अमानत में ख़यानत करना, ये वो तमाम कबीरा गुनाह हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, जिनसे दूसरों के हुकूक वाबस्ता हैं। तो लिहाज़ा इन तमाम हुकूक की हक़ तलफ़ी के मौके की पेश आने के ऊपर इंसान के ज़िम्मे लाज़िम है कि वो जिनके हुकूक तलफ़ हो गए, ज़ाय हो गए, उनका हक़ अदा करे, उनसे माफ़ी माँगे, और माफ़ी माँगने के बाद ये जो गुनाह हैं उनसे अल्लाह ताला की ज़ात से या माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरीके से कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात भी बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने एक ख़ानदानी निज़ाम ऐसा रखा है कि मर्दों को घर की सरबराही की ज़िम्मेदारी दी गई है। मर्द घर के सरबराह हैं, और ख़वातीन को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपने शौहर की इताअत और फ़रमाबरदारी करें। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इसकी ताकीद बयान फरमाई है कि ख़वातीन को चाहिए, बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की इताअत करें और किसी भी तौर पर उनकी नाफ़रमानी का इर्तिकाब ना करें। और इस बात का हुक्म बयान फरमा दिया गया है कि अगर आपस में नाचाक़ी का कोई ऐसा मौका पेश आए, तो उस नाचाक़ी का मौका पेश आने के ऊपर शौहर के ख़ानदान से एक फ़र्द और बीवी के ख़ानदान से एक फ़र्द हकम के तौर पर, सालिस के तौर पर मुतय्यन कर लिया जाए, और अपने मामलात को सुलह के साथ मुकम्मल किया जाए, और कोई भी इसी ऐसा तरीक़ा इख्तियार ना किया जाए, और हर मुमकिन कोशिश की जाए कि आपस में सुलह का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया फस्सुल्हु खैर, सुलह करने में ही बेहतर है। जो अलहदगी का रास्ता है, तलाक का जो रास्ता है, ये नापसंदीदा रास्ता है। ये शैतान को खुश करने का सबब है। इससे शैतान बड़ा खुश होता है कि मियाँ-बीवी के दरमियान में लड़ाई हो गई और उनके दरमियान में अलहदगी हो गई। तो लिहाज़ा कोई भी ऐसा तनाज़ा का पेश आने के ऊपर और खिलाफ़ मिज़ाज बात पेश आने के ऊपर शौहर को चाहिए कि अपनी ज़ुबान को रोके रखे और सुलह का रास्ता इख्तियार करे, और अगर गलती अपनी हो तो अपनी गलती की इस्लाह करे, और इस बात की तरफ तवज्जो दे कि वो अपनी ज़ौजा के साथ कोई हक़ तलफ़ी तो नहीं कर रहा, उनका हक़ तो ज़ाय नहीं कर रहा। तो लिहाज़ा अगर उसकी गलती हो तो उसको चाहिए कि अपनी गलती को दुरुस्त करें, और गलती को दुरुस्त करने के बाद अपने हुकूक की अदायगी का एहतमाम करने के साथ अपने मामले को बेहतर अंदाज़ में मुकम्मल करें। और अगर गलती ज़ौजा की हो तो उसको मोहब्बत के साथ समझाए, ऐसे लोगों से समझाए जो जिनकी वो बात मानती हो, और ख़ानदान के बड़ों को बीच में लाए ताकि आपस में इफ्तिराक की और जुदाई की नौबत ना आए, और सुलह के साथ ये मामला मुकम्मल कर लिया जाए। तो लिहाज़ा इस बात का हुक्म दिया गया कि हर हालत में इस बात की कोशिश करनी चाहिए किसी कोई ऐसा मौका पेश ना आए कि आपस में जुदाई की नौबत आ जाए। इसी तरीके से कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नसीहत की बात जिसका ताल्लुक भी अमानत से है, इसको बयान फरमाया है। कुरान करीम की आयात भी बड़ी अज़ीम है। इन आयात के अंदर इस बात की तरग़ीब है कि हर शख़्स को चाहिए, हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो अपने दिल में अमानत के तसव्वुर को उजागर करे,
اور امانت کا تصور یہ ہے کہ جس چیز کی جو حق انسان کے ذمہ لازم ہے، انسان اس حق کو امانت سمجھ کر وہ حق ادا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان میں ان کی اختلاف کا فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم ان کے درمیان میں فیصلہ عدل اور نصیحت کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے ان صاحب اختیار ارباب اقتدار اور حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، حوالے کر دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ یہ حکم بیان فرما دیا گیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں امانت کا تصور پیدا کرے۔ ہم بحیثیت پاکستانی اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا جس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنا امانتاً ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی ادارے کے اندر ملازمت کر رہے ہیں تو اس ادارے کے اصول و ضوابط پورے کرنا یہ ہمارے اوپر امانت ہے، اور امانتاً ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس ادارے کے اصول و ضوابط کو پورا کریں۔ اگر کوئی ملازم اپنا وقت پورا نہیں دے رہا اور وقت پورا دیے بغیر تنخواہ پوری لے رہا ہے تو یہ بددیانتی ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنی ادارے کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ بددیانتی ہے اور امانت میں خیانت ہے۔ امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوائے جائیں اور وہ ان پیسوں کو اس کے مطالبے کے اوپر وقت پر ادا کر دے، یہ امانت کا ایک پہلو ہے، لیکن امانت کا حکم جو قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ بہت وسیع حکم ہے۔ یہ تمام زندگی کے ان تمام شعبوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے جس میں انسان کے ذمے کچھ حقوق لازم ہو رہے ہیں یا کچھ ذمہ داریاں لازم ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم امانت کے تصور کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سے کسی بھی قسم کی کوئی بددیانتی یا کوئی خیانت کا کوئی معاملہ سرزد نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ قانون کی پاسداری بھی ہم پر لازم ہے۔ قانون کی پاسداری بھی انسان پر ایسے ہی لازم ہے جیسے قرآن و سنت کی احکامات کی تعمیل ہم پر لازم ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دیگر احکامات بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہم پر لازم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہم پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے وہ جائز قوانین جو حکومت نے ہم پر لاگو کیے ہیں، ان جائز قوانین کی پابندی بھی ہم پر لازم ہے۔ ان جائز قوانین کی خلاف ورزی کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی جائز قانون ہے، مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین ہیں، ٹیکس کے قوانین ہیں، وہ قوانین جو حکومت نے لازم کیے ہیں ان قوانین کی پاسداری کرنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص ان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک ناجائز کام کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر کبھی کسی انسان کے سامنے یہ بات پیش آئے کہ حکومت کی طرف سے آنے والا کوئی فیصلہ یا کوئی حکم ایسا ہو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو وہ قرآن سنت کے خلاف والا فیصلہ وہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کا اعتبار کیے بغیر قرآن و سنت کی پیروی کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ اپنے ایمان کے اوپر نہیں ہو سکتے جب تک کہ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک کہ وہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، آپ کو اپنا فیصلہ نہ بنا لیں، فی ما شجر بینہم، ان معاملات میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو ان کے دل کے اندر آپ کے فیصلے کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ لازم ہے کہ ہم آپس کے معاملات یا حکومتی معاملات سے متعلق جب بھی کوئی اختلاف ایسا پیش آئے یا حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ درپیش ہو جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، تو انسان کے ذمہ لازم ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرے، اور کسی بھی صورت میں حکومت کے ایسے قانون کے اوپر عمل کرنا لازم نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر حکومت کا قانون یہ کہتا ہے
کہ میراث کے مسئلے میں اگر حکومت کا قانون یہ کہتا ہے کہ یتیم پوتے کو میراث دی جائے گی، جبکہ شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ یتیم پوتے کو میراث نہیں دی جائے گی، تو انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرے اور دوسرے ورثاء کے ساتھ حق تلفی نہ کرے۔ اگرچہ حکومت کا قانون تو کہتا ہے یتیم پوتے کو میراث دی جائے، لیکن چونکہ شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بچے کے والد فوت ہو گئے ہوں اور دادا کا انتقال بعد میں ہوا ہو تو یتیم پوتے کو حق نہیں ملے گا اور یتیم پوتے کا میراث میں حق نہیں ہوگا، تو ورثاء کی حق تلفی ہوگی۔ اگر کوئی شخص ورثاء کی رضامندی کے بغیر یتیم پوتے کو اگر حصہ دے گا تو یہ ورثاء کی حق تلفی ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ موقع جہاں پر انسان کی سوشل لائف کے کوئی مسئلہ ہو، قانون کا کوئی مسئلہ ہو، ارباب اقدار کی طرف سے بیان کیے گئے کچھ قوانین ہوں، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو قرآن و سنت سے متعارض ہو رہا ہو، تو تعارض کی صورت میں، تعارض کے پیش آنے کی صورت میں ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدم ہوں گی اور جو قانون ہے اس کو مسترد کیا جائے گا۔ البتہ وہ قوانین جو جائز ہیں، جیسے ٹیکس کے قوانین ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر وہ قوانین ہیں جو جائز ہیں، جو اصولی طور پر، عمومی طور پر عوام کی خیر اور فلاح کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو خیر اور فلاح کے لیے وضع کیے گئے وہ تمام قوانین جائز قوانین ہیں، ان کی پاسداری ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں ایک اور فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ فلسفہ یہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ یہ بات اصول ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کو کوئی خیر اور فلاح پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کے اوپر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اور ان کو اپنی نعمتوں میں رکھا۔ ہر لمحے کے اوپر انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں لاگو ہو رہی ہیں، بے شمار نعمتیں برس رہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نیکی ملتی ہے یا کوئی خیر کی چیز پہنچتی ہے، تو وہ خیر کی چیز کا پہنچنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے انسان کو وہ چیز ملی۔ تو لہٰذا اگر انسان کو کاروبار میں فوائد پہنچے، اگر انسان کو اپنے معاملات میں، اپنے مالی معاملات میں اور اسی طریقے سے دفتری معاملات میں کوئی خیر اور فلاح کی بات پہنچی، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کوئی محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد اس محنت کا نتیجہ خیز ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا یہ اصول انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی نیکی، خیر اور بھلائی مجھے ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے وما اصابک من سیئۃ، اگر کوئی انسان کو سیئہ اور تکلیف اور برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچی، بیماری لاحق ہو گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور پینلٹی لگ گئی، نقصان پیش آ گیا، کوئی ایسا عارض پیش آ گیا جس سے انسان کو پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بات انسان کو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت رحیم ہے۔ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے اور احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، سب سے زیادہ عدل فرمانے والے ہیں، تو لہٰذا یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ تکلیف میری کسی غلطی کی وجہ سے پہنچی ہے، میری کسی تکلیف کی وجہ سے پہنچتی ہے، یا اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے، حکمت بالغہ سے یہ معاملہ میری قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، تو لہٰذا ابھی تو یہ بات پیش آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے جس میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، پریشانی لاحق ہوئی ہو، تو تکلیف اور پریشانی کے لاحق ہونے کے اوپر وہ اپنے عمل کے اوپر استغفار کرے، توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما اور میری غلطیوں کو معاف فرما اور میرے معاملے کی اصلاح فرما۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے سلام کا جواب دینے کا حکم بیان فرما دیا، اور یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سلام کرے السلام علیکم، تو جواب اس سے بہتر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سے بڑھ کر جواب دینا چاہیے۔ تو یہ سلام کا جواب دینا لازم ہے، اور سلام کی جو شخص ابتدا کرتا ہے، تو سلام کی ابتدا کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص سلام کی ابتدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تکبر سے بری فرما دیتے ہیں، اس کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں، اور سلام میں پہل کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھی جا سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں کئی مقامات کے اوپر وقتاً فوقتاً ان آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بدعملی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ نیکی کے کاموں کو بھی ریا کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، تو لہٰذا دکھاوے کی نیت سے کرنے کی وجہ سے، دکھاوے کے لیے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کی خیانت کو جانتے ہیں، ان کے گناہوں کو جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ جہاد کے موقع کے اوپر اور قتال کے موقع کے اوپر پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، اور مختلف حیلے بہانے اور سستی دکھا کر مسلمانوں کی جماعت کو کمزور کرنے کا اور مسلمانوں کی جماعت میں مسلمانوں کی جمعیت میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کو کوئی حقیقی عذر ہے، اللہ رب العزت ان سے تو مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن جو لوگ بغیر کسی عذر کے اس جہاد سے کا حکم آنے کے باوجود پیچھے رہ گئے، ان کا آخرت میں مواخذہ ہوگا کہ وہ استطاعت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے شرکت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ سازشیں کرتے تھے، خیانت سے کام لیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی خیانتوں کو بیان فرما کر ان کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے کہ جب وہ جہاد کے اوپر ہوں تو کفار کی سازشوں سے بچنے کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ جب وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں تو ہتھیار پہن کے اس انداز میں باجماعت ہو کر نماز ادا کریں کہ کفار اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو پائے۔ تو لہٰذا جہاد کے موقع کے اوپر، قتال کے موقع پر نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر جب کوئی مسلمانوں کی جماعت یا مسلمان سفر میں ہو تو وہ اپنی فرض نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ان آیات میں جنایات اور کفارات کا اللہ رب العزت نے کچھ تذکرہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے تو عدالت قصاصاً اس کو قتل کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو یہ ان کی ثوابدید کے اوپر ہے، وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا خطأً غلطی سے قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ارادہ نہیں تھا لیکن تیر چلا رہا تھا جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن کسی انسان کو لگ گیا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے اور اسی طریقے سے دیت ادا کرے، اور یہ احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اور آخری بات جو آج کی نشست میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بعض اوقات یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن چونکہ وہ تلوار کی زد میں آ چکا تھا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھ کر کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ اسلام کو ادا کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی اور اس کو مسلمان شمار فرماتے ہوئے اس کی دیت اس کے قبیلے کو اور عاقلوں کو اس کی دیت بھجوائی۔ اب یہ اسی اصول سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصول یہ ہے کہ انما کہ اللہ تعالیٰ غیب کا حال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور انما نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہر کی بنیاد کے اوپر حکم دیں گے۔ چنانچہ احکام ظواہر یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ظاہری صورتحال سے، ظاہری طور طریقے سے اپنے عملی اعتبار سے اگر اس کا جو عمل ہے وہ مسلمانوں والا ہے اور اس کا چال چلن، طور طریقہ ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کے احکامات کو فالو کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، تو اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا۔ اس کو غیر مسلم شمار کرنے کا جو عندیہ ہے دینا، وہ در حقیقت کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اور اگر خدا نخواستہ اس نے اپنے دل کے اندر کفر کو چھپایا ہوا ہے تو وہ منافق ہے، لیکن اسلامی شریعت یہ اس کو مسلمان ہی شمار کرے گی، اس لیے کہ اس نے زبان سے کلمہ اسلام کو ادا کیا اور اپنے طور طریقے سے اس نے مسلمانوں والے امور کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو مضامین ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔